امام کا روزانہ فجر میں ایک ہی صورت پڑھنا۔ اگر امام صاحب روزانہ فجر کی نماز میں ایک ہی صورت پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ حافظ عزیز احمد وہاڑی سے۔ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی استدلال کرے کہ ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، ان کو بشارت دی کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرے گا تو وہ پورے حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، یعنی اس کو آپ نے خوشخبری سنائی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اس حدیث سے استدلال کرے اور کہے کہ وہ صحابی ہر بار بار قل اللہ پڑھا کرتے تھے، تو اگر آج بھی کوئی پڑھ لے تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ علماء کرام، مفتیان کرام، مجتہدین عظام، وہ سب بہت ساری روایات کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ صورتیں بدل بدل کے نماز پڑھنے کا تھا۔ فجر میں عام طور پہ طوال مفصل، مغرب اور عشاء میں قصار، مغرب میں قصار مفصل، یہ طوال مفصل قصار مفصل کیا ہے قاری حضرات جانتے ہیں۔ تو امام صاحب اگر ہر رکعت میں اور روزانہ فجر میں ایک ہی جیسی صورت پڑھ رہے ہیں، یا ہر رکعت میں تو نہیں لیکن ڈیلی ایک ہی پڑھ رہے ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خلفۂ راشدین، ایسا نہیں تھا کہ یہ روزانہ ایک ہی صورت پڑھا کرتے تھے، تو کبھی کبھار بیچ میں دوسری صورت پڑھیں۔ تو اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، تھوڑی چند صورتیں اور بھی یاد کر لیں۔ نیکی کی رہنمائی کا کتنا ثواب ہے؟ من دل علی خیرہ فلہ مثل اجر فاعلہ، اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ میرے کہنے سے جو آدمی نیک کام کرے گا اور وہ کام جتنی مرتبہ کرے گا مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا؟ نور محمد، مکہ مکرمہ سے۔ جناب نور محمد، جو آپ نے حدیث پیش کی ہے نا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ من دل علی خیر، پورے الفاظ میں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ جس نے اچھے طریقے کی بنیاد رکھ دی، یا کوئی بھی ایک اور روایت میں آتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے نیکی کرنے والا، تو یقیناً ثواب ملے گا جب بھی کوئی نیکی کرے گا۔ اب اگر وہ آپ نے اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا تو پھر تو جب بھی نیکی کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے سیدھے راستے پہ ڈالا نہیں ہے بلکہ کسی وقت اس سے ایک نیکی کرا دی، تو پھر جب وہ نیکی جس وقت اس نے کی اس وقت تو ثواب ملے گا، دوبارہ جب کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ کے ارادے کا اور آپ کی محنت کا دخل نہیں ہے، تو پھر اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یعنی جب بھی وہ نیکی کرے گا آپ کو ثواب ملے گا، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ جب بھی نیکی آپ کی موٹیویشن کی وجہ سے کر رہا ہے، یا آپ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، یا وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے۔ اگر بنیاد آپ نے رکھی ہے، رہنمائی آپ نے کی ہے، تو پھر آپ کی رہنمائی کی بیس پہ جب نیکی کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو گناہ کی بنیاد رکھتا ہے، گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو یہ جو میں نے نیکی کے بارے میں تفصیل بتائی ہے، اسی تفصیل کے مطابق گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے نا، تو جو قابیل تھا نا جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو ہر قتل میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں قتل کی بنیاد اس نے رکھی ہے، لوگ ورنہ ڈرتے تھے قتل کرنے سے، تو اس نے بنیاد رکھی تو خوف نکلا لوگوں کے دلوں سے، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی بعد میں بھی قتل ہوئے، اور پھر ہوتے ہوتے اب تو اتنے دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جاتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ، چونکہ آپ نے پوچھا اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں حدیث کی، تو اس لیے میں اتنی لمبی بات اس پہ کر رہا ہوں کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ جو شخص بھی نیکی کرے گا آپ کی رہنمائی کی وجہ سے، اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، لیکن آپ کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو دیگر احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نیکی کا ایک اصل ثواب جو اللہ نے اپنے علم میں، اللہ کے علم میں، کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ کے راستے میں 50 روپے صدقہ کرتا ہے تو 50 روپے صدقہ کرنے کا ایک اصل ثواب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیسک سیلری اس کی اتنی ہے، اور پھر اس کے بینیفٹس الگ سے مل رہے ہوتے ہیں کمپنیوں میں، لیکن بیسک اتنی ہے۔ تو ایسے ہی ہر نیکی کی ایک بیسک اللہ نے ایک ویلیو رکھی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، تو وہ جو اصل ثواب ہے نا، وہ اصل ثواب صدقہ کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور جس نے صدقے کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی ملے گا، لیکن جو پریکٹیکلی عملی صدقہ کرے گا اس کو اس اصل ثواب کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا، تو وہ چیز میں پھر وہ شیئر نہیں کرتا، اس کا حصہ نہیں ہوتا جس نے نیکی کی رہنمائی کی ہے۔
یعنی محدثین اور شارحین فقہاء اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اصل ثواب میں دونوں برابر ہیں، ثواب کی جو بیسک ثواب ہے نا اس میں، لیکن جو عملاً کر رہا ہوگا اس کو اور بھی بہت سارے بینیفٹس ملیں گے، کیونکہ اس نے عملاً کیا ہے، اس کی محنت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے تبلیغ کی نسبت، تبلیغ میں بھی محنت خرچ ہوتی ہے، لیکن جو عملاً کر رہا ہوتا ہے اس کا تو زیادہ محنت کر رہا ہے نا، وہ تو جو زیادہ محنت کرے گا اس کو پھر الگ سے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی کو ترغیب دیتا ہوں، بھائی تو کل فجر کی نماز لازمی پڑھنا، اس میں یہ ثواب ہے، میں نے 5-10 منٹ تبلیغ میں لگائے، ٹھیک ہے نا، اور میں نے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اس کو تبلیغ کی گرمی کے موسم میں، یا سردیوں میں نے ہیٹر میں بیٹھ کے اس کو تبلیغ کی، تو میری دعوت پر جب وہ صبح فجر کے لیے اٹھے گا تو اس کو تو بہت قربانی دینی پڑے گی نا۔ جب وہ اٹھے گا تو پہلے وضو کرے گا، سردی میں حدیث میں آتا ہے سردی میں وضو کرنے سے ایسے گناہ جھڑتے جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں، تو اس طرح اس کے گناہ جھڑیں گے۔ اس فضیلت میں یہ شریک نہیں ہوگا جس نے اس کو نماز کی ترغیب دی، پھر وہ مسجد کی طرف چلتا ہوا جائے گا تو ہر قدم پہ ایک نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، تو یہ بھی فضیلت اس کو تو نہیں مل رہی نا جس نے دعوت دی ہے۔ پھر وہاں جا کے نماز پڑھے گا تو اس کی الگ سے خیر و برکات حاصل ہوں گی۔ تو اصل جو نماز ہے، جو فجر کی نماز کا اصل ثواب میں تو جس نے گائیڈ کیا وہ شریک ہوگا، اللہ اس کو بھی پورا اجر دیں گے، لیکن جو عملی طور پر جس نے الگ سے محنت کی ہے، ٹینشن اٹھائی ہے، اس کو الگ سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کریں گے۔ تو یہی مسئلہ گناہ کا بھی ہے۔ تو جب آپ کسی کو گناہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کی بیس پر وہ قتل کرتا ہے خدا نخواستہ یا چوری کرتا ہے، تو آپ بھی اس میں اس کے اصل گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ چوری کا جو اس کو گناہ ملے گا آپ کو بھی ملے گا، لیکن اس گناہ کے علاوہ بھی اس کو بہت ساری نحوستیں اس پر آئیں گی، بے برکتیاں آئیں گی، تو اس میں آپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ عمل اس نے کیا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عمل کا جو ثواب ہے نا، یا عمل کا جو عذاب ہے، تو جو بدعملی یا نیک عمل کرنے والا ہے حقیقت میں وہ جتنا ثواب یا عذاب کما لیتا ہے تو اس کی رہنمائی کرنے والا اتنا نہیں کماتا، نہ ثواب نہ عذاب۔ ہاں اصل ثواب میں وہ اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تبھی حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جس نے عمل کی نیت کی اور جس نے عمل کیا دونوں عمل ثواب میں برابر ہیں، تو برابر کا مطلب اصل ثواب میں، لیکن پریکٹیکلی جو کرے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ الگ سے بھی نوازیں گے۔